میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان محمد شاہد رضا شفیع اظہار چینل پر آپ سب کا خیر مقدم اور استقبال کرتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے اظہار چینل کو پسند فرمایا اور اس کے پروگرامات کو اپنی ضرورت سمجھا اور اپنے لیے مفید اور معاون بنانے کا ذریعہ محسوس کیا۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، ہم اپنے آقا کی خوبیاں اور ان کے کمالات کو سلسلہ وار بیان کر رہے ہیں۔ اب تک آپ کے سامنے مختلف فضائل و کمالات کو ذکر کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، میرے آقا کی ذات ہر اعتبار سے تمام انبیاء کرام سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ ظاہری محاسن ہوں یا باطنی کمالات، ہر ایک میں آپ کی ذات کو اکملیت و افضلیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام محاسن سے آراستہ فرما کر مخلوق پر ظاہر فرمایا۔ جتنی خوبیاں تھیں، کمالات تھیں، ان سب سے سجا کر مزین فرما کر کے اس دنیا میں آپ کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام سے جو خطابات فرمائے، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان میں بھی ہمارے نبی کی ذات منفرد اور بے مثل ہے۔ دیگر انبیاء کرام کو جب بھی مخاطب فرمایا تو ان کا نام ذکر کر کے کیا، جیسے یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح وغیرہ، سب کے اسماء گرامی کو ذکر کر کے اللہ نے خطاب فرمایا۔ لیکن جب اپنے محبوب سے خطاب کرنا ہوا، ہمیشہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر جیسے خطابات سے نوازا، اور انداز تخاطب بھی بڑا پیارا اور نرالا اور بڑی شفقت و محبت کے ساتھ خطاب فرمایا۔ نبی اگر کبھی افسردہ خاطر ہو جائے تو رب اپنے محبوب کی بڑے دل فریب انداز میں دل جوئی فرماتا ہے۔ واقعی دوستو، ایسی محبت، ایسا پیار جو اللہ کو اپنے حبیب کے ساتھ تھا، کسی اور نبی کے ساتھ نظر نہیں آتا ہے۔ ایسے شفقت بھرے انداز میں اپنے محبوب کو مخاطب فرماتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنے حبیب کا کتنا خیال ہے۔ خطاب میں اجنبیت بالکل نہیں ہوتی، بلکہ حد درجہ اپنائیت نظر آتی ہے۔ جیسے آپ غور کریں، سورہ وضحیٰ میں ارشاد باری ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ غور کریں اس آیت مبارکہ میں
صیغہ خطاب کی تکرار ہے. تجھے عطا کرے گا، تیرا رب عطا کرے گا اور تو راضی ہو جائے گا. یہ جو بار بار تو اور صیغہ خطاب کی تکرار ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ محب اور محبوب کے مابین کس درجہ محبت اور اپنائیت کا معاملہ ہے. ناظرین، اسی طرح حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ کے خاص لطف و کرم کی مظہر آیات میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا ونعلم الکاذبین. اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے انہیں اجازت ہی کیوں دیا جب تک کہ ان کا سچ اور جھوٹ واضح نہ ہو جاتا. ناظرین، حضرت ابو محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا آغاز ایسے انداز میں ہوا ہے کہ جس طرح سلاطین، بادشاہ اپنے وزیروں، اپنے امیروں، اپنے حاکموں سے جب کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ابتدائی کلام میں کہتے ہیں اصلحک اللہ واعزک اللہ، کہ اللہ تیری اصلاح کرے اور اللہ تجھے عزت بخشے. گویا اصل بات سے پہلے، اصل مضمون، اصل کلام سے پہلے اس طرح کے کلمات کہنا جو دعا کے قبیل سے ہوں، ایسے الفاظ سے مخاطب کرنے والے کی شفقت اور جس کو مخاطب کیا جائے اس کے قرب خاص اور علو منصب کا پتہ چلتا ہے. اس جگہ حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے آپ کی ظاہری بھول کا ذکر کرنے سے پہلے ہی معافی کا مژدہ سنا دیا. عمدن تو خطا انبیاء سے ممکن ہی نہیں ہے، اور سہون کے حوالے سے بھی اگر سہون کوئی لغزش، کوئی خلاف اولا فعل سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً من جانب اللہ انبیاء کو اس پر آگہی حاصل ہوتی ہے اور اس سے رجوع کر لیتے ہیں. حضرت امام ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی میں بعض حضرات سے حکایت کی. یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے معنی کے حوالے سے حکایت کی ہے، آفاک اللہ یا سلیم القلب لما اذنت لہم، اے سلیم القلب، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا، تم نے انہیں اجازت ہی کیوں دی. امام ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدائی کلام میں، آغاز کلام میں لما اذنت لہم کہہ دیا جاتا تو اندیشہ تھا کہ کلام کی ہیبت سے کہیں آپ کا سینہ مبارک چاک نہ ہو جاتا. اسی لیے خدائے ذوالمنن نے بڑے لطف و کرم کے ساتھ پہلے آپ کو عفو و درگزر کا مژدہ سنا دیا، جس سے آپ کو سکون قلب حاصل ہو گیا، اطمینان حاصل ہو گیا. رب کی جانب سے جب پروانے معافی آپ کو مل گئی، مژدہ آپ نے سن لیا، تو جو آپ کے ذہن میں ایک تشویش تھی، وہ جو خلش تھی، وہ دور ہو گئی. سکون قلب فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا لما اذنت لہم، اے محبوب انہیں پیچھے رہنے کی اجازت نہ دیتے، بلکہ ہر ایک کے عذر کو سماعت کرتے اور ہر ایک کا جھوٹ ظاہر ہونے دیتے، تاکہ ان کے ہیلے بہانے کا راز کھل جاتا. یعنی کچھ منافقین کے بارے میں آپ کو یقین تھا، معلوم تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں، غزوات میں شریک ہونے والے نہیں ہیں، تو آپ نے انہیں پہلے ہی منع کر دیا، اجازت دے دی کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں. اسی حوالے سے قرآن نے فرمایا اے محبوب آپ اگر ان کے عذر کو سماعت کرتے تو ہر ایک کا جھوٹ اور سچ ظاہر ہو جاتا. اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں
उन मुनाफिकीन के झूठ और सच को जाहिर करने का हुक्म दिया, उनके झूठ और सच की पर्दापोशी न करने का हुक्म दिया। तो इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि नाम नहाद मुसलमानों जैसे गैर मुक़ल्लिद, शिया, वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस वगैरहुम, ये सब जो अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले फ़िरक़े हैं, मुसलमान समझते हैं, इन लोगों से चश्मपोशी करना, इनके आमाल से, इनके अफ़ाल व अक़वाल से चश्मपोशी करना, इनकी दिलजोई करना अच्छा नहीं, कुरान के मुक्तज़ा और मकसूद के ख़िलाफ़ है। हिंदुओं और कम्युनिस्टों की दोस्ती से और दिलजोई से मैं कहता हूं कि मुसलमानों को ख़बरदार रहना चाहिए। दोस्ती करें, मामलात करें, मना नहीं है, रुकावट नहीं है, लेकिन उनकी हर बात में दिलजोई, इज़्ज़त व तकरीम जैसे मामलात, इन बातों से मुसलमानों को हर हाल में परहेज़ करना चाहिए। नाज़रीन, इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन नफ़्तवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज़ लोगों का ख़याल है कि इस आयत करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इताब नाजिल किया गया, कि अल्लाह ने उन पर इताब नाजिल किया। हालांकि दोस्तों, दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के इल्ज़ामात से बिल्कुल पाक व साफ़ है, क्योंकि आपको इस तरह के फ़ैसले का इख्तियार था, आपके इख्तियार में था कि आप जिसे चाहें इजाज़त दें, जिसे चाहें रोक दें। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को पीछे रहने की इजाज़त दे दी, तो अल्लाह ने आपको बता दिया कि महबूब, अगर आप इन मुनाफिकीन को इजाज़त ना भी देते, इनसे कुछ भी नहीं कहते, तब भी ये जाने वाले नहीं थे, इनको तो अपने घरों में ही बैठना था, ये कभी भी मुसलमानों के साथ शरीक नहीं होते। अब जबकि आपने इजाज़त दे दी है तो ये भी बुरा नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह ने अपने महबूब पर इताब नाजिल नहीं किया है। यही वजह है कि बाज़ मुतकल्लिमीन का कौल है कि अल्लाह ताला ने दिगर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से लग़ज़िशों के बाद खिताब किया और इताब जैसा कलाम किया, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लग़ज़िश से पहले ही इताब फरमाया गया। क्यों? लग़ज़िश हुई नहीं, हो सकती है, इम्कान है, उससे पहले ही आप पर इताब के कलमात आप पर नाजिल किए गए। क्यों? ये सब इस वजह से है ताकि इसके बाइस नबी उन लग़ज़िशों से कोसों दूर रहें और शरायत मोहब्बत, जो एक मुहिब और महबूब के माबैन मोहब्बत की शर्तें हैं, उसके तकाज़े हैं, उसकी पूरी तरह हिफाजत कर सकें। गौर फरमाइए कि अल्लाह ताला ने पहले आपकी साबित कदमी और सलामती का तज़किरा किया और उसके बाद इस अम्र का जिक्र फरमाया जिस पर इताब किया जा रहा है और जिसकी जानिब माइल होने का अंदेशा हो सकता था कि नबी इस अम्र में, इस लग़ज़िश में मुब्तला हो जाते, हुआ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये इताब भी आपके लिए आपकी मदह बन गया। इस इताब में भी गोया कि आपकी बरात का ऐलान है। इसी तरह यह आयत करीमा भी गायत लुत्फ़ व करम की मज़हर है। क़द नालमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ीन यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। हमें मालूम है कि तुम्हें तकलीफ़ देती है वो बात जो ये लोग कह रहे हैं, जो काफिर आपसे कह रहे हैं, उन बातों से आपको तकलीफ़ हो रही है। तो महबूब, वो तुम्हें नहीं जुटलाते, बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं। नाजरीन, इसी आयत के हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इस आयत में जिक्र इस बात का हुआ कि ये कुफ़ारान मक्का नबी की तकज़ीब नहीं करते हैं। ए महबूब, आपको नहीं जुटलाते हैं, ये तो हमारी आयतों की तकज़ीब करने वाले जालिम हैं। हज़रत मौला अली फरमाते हैं
کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو ہمارے پاس قرآن لے کر آئے ہیں. اسی پر یہ آیت کریمہ کیا ہوئی؟ نازل ہوئی. اسی حوالے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، جھٹلایا آپ کو، تو ان کے اس طرز عمل سے آپ کو بڑا دکھ ہوا. نبی نے جو دعوت دی، آپ کی دعوت کی تکذیب کی، بڑا تکلیف ہوا، بڑا درد ہوا. اور یہ واقعی حقیقت بھی ہے کہ نبی کو بے پناہ تکلیف ہوا کرتی تھی لوگوں کی برائیوں سے، ان کے کفر و شرک سے. تو جب لوگوں نے آپ کی بات کی تکذیب کی، آپ کو نہیں مانا، بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی. اس وقت آپ کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کس بات سے دکھ پہنچا ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے. حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا واقعی وہ جانتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں؟ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ناظرین، حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و تشفی کے لیے بڑا لطیف طریقہ اختیار فرمایا، بڑے لطف و کرم سے مخاطب فرمایا. کیونکہ آپ کا صادق ہونا، سچا ہونا تو کفاران مکہ کے نزدیک بھی مسلم تھا، لہٰذا وہ اس امر کو جھٹلا نہیں سکتے تھے. حتیٰ کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کو امین و صادق تسلیم کیا کرتے تھے. تو اب ان کا جھٹلانا یہ واقعتاً یہ نبی کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں، نبی کو تو وہ سچا مانتے ہی تھے، آپ کی ذات کو وہ سچا ہی مانتے تھے. تو اب یہ تکذیب کر رہے ہیں، یہ نبی کی تکذیب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ آپ کے اس دلی صدمہ کو دور فرما دیا جو ان لوگوں کے کذب اور افتراء کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا. جب یہ لوگ جھٹلانے لگے تو نبی کو یہ صدمہ لاحق ہوا کہ یہ لوگ میری دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، مجھے جھٹلا رہے ہیں. اس چیز سے آپ کو صدمہ لاحق ہوا تھا، تو اللہ نے اس آیت کے ذریعہ سے آپ کے اس دلی صدمہ کو دور فرما دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر انکار کرنے والوں کو ظالم قرار دیتے ہوئے فرمایا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ ایک طرف آپ کو ان کے الزامات سے بری کر دیا اللہ نے اس آیت میں، تو وہیں دوسری طرف ان منکرین کو ظالم قرار دے کر طوق عناد ان کی گردن میں ڈال دیا. ناظرین، اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ نے اپنے حبیب سے شفقت و محبت اور لطف و کرم کے ساتھ خطاب فرمایا ہے. میں نے ان میں سے چند کو بطور نمونہ ذکر کیا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا